بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ اسلام کی سلسلہ وار قسط نمبر 68 میں آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ تیمور کے قتل عام کا بر صغیر پر کیا اثر ہوا تھا، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، سنہرے سواروں کا سردار توختمش مشرق میں تیمور کی بڑھتی طاقت کو برداشت نہ کر سکا۔ دونوں ہی خود پرست تھے۔ ان دونوں انا پرستوں کے درمیان ٹکر ہوئی۔ جیسا کہ منگول کہاوت ہے، دنیا میں دو سورج بیک وقت نہیں رہ سکتے۔ سرحدوں کے قبضہ نے جارحانہ اقتدام کے لیے راہ ہموار کر دی۔ ویرا کیپسین کے قریب ابتدائی مہم میں توختمش کو شکست ہوئی۔ وہ دوسرے سال واپس پلٹا اور سرحدی علاقوں پر حملے کرنے لگا۔ اب کی بار تیمور نے دشمن کے علاقہ میں دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ ہمیشہ نہایت سوچ سمجھ کر منصوبہ تیار کرتا اور شطرنج کے ماہر کھلاڑی کی طرح شاندار انداز سے آگے بڑھتا رہا۔ عظیم سپہ سالار اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ جنگ کو انتہائی مہارت سے ترتیب دیتے ہیں، باریک بینی کے ساتھ اس کے ایک ایک جز پر نظر رکھتے ہیں۔ تیمور نے اس عظیم پیش قدمی کے لیے جو ماہرانہ منصوبہ بندی کی تھی، اس منصوبہ بندی نے چنگیز خان کی جنگی مہارت کی یاد تازہ کر دی۔ جبکہ اس نے 1218 تا 1219 کے دوران صحرا گوبی کو پار کر کے خراسان پر حملہ کیا تھا، تو ایسی ہی مکمل اور ایک ایک حصہ کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ تیمور کی جانب سے ہر سپاہی کو ایک افزور گھوڑا دیا گیا تھا۔ دفاعی جنگی سازوسامان کے ساتھ تیر کمان، تلوار اور چھوٹے ہتھیار بھی دیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ فراغانہ وادی کا نہ صرف تاتاری پیش قدمی کر رہے تھے، بلکہ افغانی، ترک اور ایرانی بھی ساتھ تھے۔ تیمور نے توختمش کا پیچھا روس کے اندر 2000 میل تک کیا۔ دریائے اورال اور دریائے اولگا کو پار کرتے ہوئے جدید کازان شہر سے گزرتے ہوئے ماسکو کے مضافات تک پہنچ چکا گیا۔ جب تیمور کے مخبروں نے اسے جا گھیرا تو آخر کار توختمش کو لڑائی کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ وہ دو غیر معمولی طور پر بہادروں کی جنگ تھی۔ تیمور کھلے میدانوں میں جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اسے فتح حاصل ہوئی۔ توختمش فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی بچی کچی افواج کا پیچھا کر کے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ سنہرے شاہ سواروں کی طاقت چکنا چور ہو گئی۔ مشرق کی یورپ کے تناظر میں پھر کبھی نہ اٹھنے کے لیے 1385 میں یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک سلطنت ختم ہوگی، اس کی جگہ ایک نئی سلطنت نے جنم لیا۔ وہ تیموری تھی، جس نے روسیوں کو تتاریوں کی چنگل سے آزاد کروا دیا۔ 1385 کے بعد فوراً روس ایک یورپی طاقت بن کر ابھرنے لگا۔ صدیوں کی کوششوں اور فتوحات کے بعد مشرقی یورپ اور شمالی ایشیا کے بیشتر علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ 20ویں صدی عیسوی کے طویل عرصہ کے دوران یوریشیا کے بڑے حصہ پر سابق سوویت یونین کی حیثیت سے روس نے اپنا دبدبہ برقرار رکھا۔ عظیم شخصیات ڈٹ جانے والی، نہ دبنے والی روح لے کر پیدا ہوتی ہیں۔ سب کے آگے ابھرنے، غلبہ حاصل کرنے اور فتوحات حاصل کرنے کے لیے شاید انہی فتوحات، انہی سربلندیوں کے ذریعے بڑی نوع انسان موت پر بھی فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ایسی لڑائی جس میں ہمیشہ اس کی ہار ہوتی ہے۔ تیمور اسی مٹی کا بنا ہوا تھا جس مٹی کے سکندر، چنگیز خان اور نپولین بنے ہوئے تھے۔ وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا، صرف اس لیے نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو چنگیز خان کے عظیم سلطنت کا وارث سمجھا، بلکہ اس لیے کہ وہ دنیا وہاں موجود تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کے مرد خواتین ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ وہاں موجود رہے۔ چین کو فتح کرنے کا ارادے سے وہ جو نکلا تو راستے میں ہی اس کی موت واقع ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ اپنے خواب کی مکمل تعبیر کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا۔ روس کی فتح کے بعد تیمور نے تاتاریوں کے امیر کی حیثیت سے اپنے مقام کو مضبوط بنا لیا۔ وسط ایشیا کی بلندیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا فارس، ہندوستان
اور چین کے زوال پذیر حکومتوں کو جس طرح ایک طاقتور شیر زخمی بکریوں کی ریوٹ دیکھ کر جوش بھر سے اٹھتا ہے، وہی حالت تیمور کی بھی تھی۔ چنگیز خان کے وارث الخان ایران کے رانیوں میں کھو گئے اور گم ہو گئے، ان کی جگہ مظفریوں نے لے لی۔ یہ خاندان تاریخ میں اپنے ہی آپسی جھگڑوں کے لیے مشہور ہے۔ جب ایران کے شاہ کا انتقال ہو گیا جو کہ تیمور کا حلیف تھا، اس کی جگہ زین العابدین تخت نشین ہوا۔ زین العابدین ایک کمزور بادشاہ تھا، وہ اپنی سلطنت کو متحد نہ رکھ سکا، جس کی وجہ سے زین العابدین کے خاندان کے مختلف افراد نے اقتدار سنبھالا اور سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اسے چھوٹی ذیلی سرداروں کی ریاستوں میں تبدیل کر دیا گیا، جن پر خاندان کے مختلف افراد کی اپنی اپنی الگ الگ حکومت تھی۔ تبریز، ہرات، شیراز اور اصفہان پر مختلف بادشاہوں کی حکومت تھی۔ جنوبی سرحدوں پر غیر مستحکم راستوں کا قیام تیمور کو گوارا نہ تھا۔ 1386 میں اس نے ایک بار پھر پیش قدمی شروع کر دی۔ اس کی منزل تھی اصفہان۔ آج کی طرح اصفہان اس دور میں بھی اپنے حسن، عالی شان تاریخی یادگاروں اور صاحب علم اور فن احساس کے لیے مشہور تھا۔ شہر والوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا اور دروازے کھول دیے۔ تیمور نے وعدہ کیا کہ اگر مقررہ رقم بطور خراج ادا کی جائے تو شہر کو لوٹا نہیں جائے گا۔ شہر کے عمرہ اس رقم کو جٹانے میں لگ گئے۔ ایک دن تک سارا ماحول پرامن تھا، پھر رات کی تاریکی میں شہر کے کچھ لوگوں نے تیمور کے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ کہنا مشکل ہے۔ ایک بات تو صاف ہے کہ یہ حملہ شہر کے لیے تباہیوں کا پیغام لے آیا۔ صبح ہوتے تیمور نے قتل عام کا حکم دے دیا۔ شہر کے باشندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا گیا۔ اہم بازار سروں کا میدان سا بن گئے۔ یہ پہلا قتل عام تھا جو کہ تیمور نے کیا۔ اس کے بعد لاہور، دہلی، دمشق کے علاوہ درجنوں دوسرے چھوٹے شہروں میں یہی ڈرامہ دہرایا گیا۔ تقریباً 1 لاکھ اصفہانی باشندے قتل کر دیے گئے۔ ساری مزاحمت کا خاتمہ کرنے کے بعد اس شہر پر اپنا گورنر مقرر کیا۔ وہاں سے تیمور بحیرہ فارس تک جا پہنچا، پھر پیچھے مڑ کر شمال کی جانب کوس کی شکل میں کوچ کرتے ہوئے راہ میں قندھار اور مغربی افغانستان کے قبائل کی سرکوبی کی۔ اس مہم کے دوران تیمور نے پہاڑوں کے کمین گاؤں میں چھپے فاطمی قاتلوں کا بھی سفایا کیا۔ تیمور کے بعد یہ خوفناک قاتل پھر سر نہ اٹھا سکے، جن کا سایہ عالم اسلام پر انتہائی خطرناک انداز سے چھایا ہوا تھا۔ تیمور سمرقند واپس ہوا تو اس کے ساتھ مختلف شہروں سے لوٹے گئے خزانے تھے۔ ایران کے مشہور معمار، فنکاروں اور دانشوروں کی ایک بڑی جمعیت بھی تھی۔ ان معماروں اور فنکاروں کو ان کے اپنے شہر کے تعمیر کرنے اور اسے سنوارنے میں لگا دیا۔ اس کا شہر اس کی اپنی زندگی کے دوران ہی نیلے ٹیلوں سے بنے گنبدوں کا ایک حسین باغ بن گیا۔ اب تیمور روس، وسط ایشیا اور فارس کا آقا بن چکا تھا۔ فارس کے تیمور کی فرمانبرداری میں آ جانے سے بغداد، کہرہ اور انقرہ کی حکومتوں میں خطرہ کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ بغداد کے شاہ احمد نے اپنی حفاظت کے لیے کہرہ کے مملوک ترکوں کا سہارا لیا۔ اس دور میں کہرہ اسلام کا مرکزی شہر تھا اور دارالخلافہ بھی تھا۔ مملوک حکمران مصر، شام، عرب اور دریائے فرات کے مغرب کے سارے علاقے پر اپنا اقتدار رکھتے تھے۔ خلافت کے امین ہونے کے ناطے مملوک حکمرانوں پر بغداد کے سلطان کی مدد کرنے کی ذمہ داری آ پڑی تھی۔ بغداد کے سلطان احمد اور مصر کے مملوکوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے سب سے پہلے اصفہان میں تیمور کے گورنر کو نکال کر اس کی جگہ بغداد کے نائب سلطنت منصور کو وہاں تخت نشین کروایا گیا۔ اس عمل نے تیمور کی غصہ کو دعوت دی۔ اس نے دوسری مرتبہ ایران کی جانب کوچ کیا۔ بہت جلد مظفری سرداروں پر قابو پا لیا گیا، لیکن اس کا اصل نشانہ بغداد تھا۔ بغداد کا سلطان احمد تاتاریوں کی اصل طاقت کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے جو غلطیاں کی تھی اس کی خمیازہ بھگتنے کا خوف اس پر طاری ہو گیا۔ وہ شام کی جانب بھاگا۔ تیمور کے سپاہی انتہائی سرگرمی سے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ بحفاظت دمشق پہنچ گیا، لیکن وہ اپنے سارے خزانے اور اپنا مادر وطن تاتاریوں کے ساتھ ہار گیا۔ تیمور نے جلد ہی بغداد میں اپنا گورنر مقرر کیا اور وطن واپس لوٹ آیا۔ اس نے مملوک سلطان کو ایک خط لکھا
اسے امن سلامتی اور تجارت کی ضمانت دینے کا وعدہ اس شرط پر کیا گیا کہ وہ فارس بغداد کے معاملات میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دے۔ مملوک سلطان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی، تیمور کے سمیر کو قتل کر دیا، پھر دریائے فرات پار کر بغداد پہنچ گیا۔ عباسی خلفاء کے پرانے شہر کے تخت پر ایک بار پھر سلطان احمد کو بٹھا دیا گیا۔ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ جنگ کا ماحول کامل طور سے تیار ہو چکا تھا۔ مشرق کے آقا تیمور اور مملوکوں کے درمیان اب مقابلہ نگزیر تھا۔ تیمور کو جلدی نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ مغرب کی جانب پیش قدمی کی وجہ سے طاقتور عثمانیہ ترکوں کا بھی سامنا ہونے کا پورا امکان ہے۔ وہ عالمی سطح کی سیاست پر پورا عبور رکھتا تھا۔ ایک ماہر منصوبہ بندی کے حیثیت سے سوچ بچار کرنے کے بعد آگے بڑھا۔ سب سے پہلے ہندو کش کے پہاڑوں سے گزرتا ہوا افغانستان اور کابل جا پہنچا۔ ایک اعلیٰ شطرنج کے کھلاڑی کی طرح مغرب کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے انتہائی مہارت کے ساتھ اول تو وہ اپنے عقب کے خطرات کو ختم کرنا چاہتا تھا، علاوہ اس کے شام کی مہم کے لیے اس کو مالیات کی فراہمی کرنی بھی ضروری تھی۔ دہلی کے سلطان محمود کو ایک خط بھیجا جس میں خود سپردگی کی مانگ کی گئی تھی۔ سلطان محمود زوال پذیر تغلق شاہی سلسلے کا آخری بادشاہ تھا۔ وہ سپردگی کے لیے تیار نہ ہوا۔ تاتاری پنجاب سے ہو کر دہلی کی جانب کوچ کرنے لگے۔ محمود میدان جنگ میں تاتاریوں کا مقابلہ نہ کر سکا، وہ جنوبی گجرات کے جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ دہلی میں تیمور کا قیام 12 سال پہلے اصفہان میں اس کے قیام کی کہانی کو ایک بار پھر دہرایا رہا تھا۔ یہ بہانہ بنا کر شہر کے کچھ لوگوں نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا۔ تیمور نے قتل عام کا حکم دے دیا۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ مرد اور خواتین بچے ذبح کر دیے گئے۔ دہلی کے بازار سروں کے مناروں سے ڈھک گئے تھے۔ تیمور نے اپنے پوتے پیر محمد کو ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کیا۔ یہاں سے میرٹھ اور کشمیر کے راستے ہوتا ہوا اپنے ملک لوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہندوستان میں لوٹی بے شمار دولت بھی تھی۔ خزانوں کے علاوہ ان گنت معماروں اور کاریگروں کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا۔ تیمور کے قتل عام کا بر صغیر پر بہت گہرا اثر پڑا۔ کئی عظیم صوفیہ کرام اس پیش قدمی کرتی ہوئے تاتاری افواج نے بچنے کے لیے ادھر ادھر کے صوبہ جات میں بکھر گئے۔ ان میں چشتیہ سلسلہ کے شیخ گیسو ایک اہم شخصیت ہے۔ انہوں نے دکن کا رخ کیا، جہاں انہوں نے اپنا زاویہ قائم کیا اور اسلام کی اشاعت کے لیے انتھک کوشش کی۔ دکنی زبان میں کئی تصانیف لکھی والی وہ شخصیت انہی کی تھی۔ دکنی زبان اردو کے جنوب شاخ ہے۔ اردو کی ابتدا اسی دور میں ہوئی، آگے چل کر اردو شمالی ہند میں خوب پھیلی ہوئی تھی۔ 18ویں صدی عیسوی میں وہ عوامی جذبات کے اظہار کے ایک بہترین ذریعہ بن گئی۔ دکن کے علاوہ بنگال، جونپور، گجرات کی جانب بھی بے شمار صوفیہ کرام علماء کرام نے ہجرت کی۔ ان میں جونپور کے حضرت شیخ احمد اور شیخ شہاب الدین کے علاوہ اہم جدید بمبئی کے شیخ علی رحمۃ اللہ بھی قابل ذکر ہے۔ تقریباً اسی دوران میں ملتان اور پنجاب میں سہروردی سلسلہ کی کئی صوفیہ کرام کی نئی کھیپ آئی۔ ملتان میں سہروردی سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں ہی قائم ہو چکا تھا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ جن کا انتقال 1262 میں ہوا، ملتان میں اس کے اولین شیخ تھے۔ تیموری حملوں سے برصغیر میں بڑی سیاسی ہلچل پیدا ہوئی۔ یہ علاقہ صوبائی طاقتوں میں بٹ گیا۔ علاؤالدین خلجی اور ملک کافور نے سن 1300 سے 1320 کے دوران جو مرکزی اقتدار قائم کیا تھا وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ محمد تغلق جو تیمور کے آنے سے پہلے ہی بھاگ کر گجرات میں پناہ لے چکے تھے، واپس آیا، پھر سے تخت پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا، لیکن اس کی سلطنت دہلی کے اطراف صرف 6 میل تک ہی محدود تھی۔ بنگال آزاد ہو چکا تھا۔ 1538 میں شیر شاہ سوری کے بنگال پر قبضہ کرنے تک وہ آزاد ہی رہا۔ گجرات ترقی کرنے لگا، اس کے ساتھ احمد آباد تہذیب و فنون کا مرکز بن گیا۔ یہی دور احمد آباد کا سنہرا دور ہے۔ دکن میں احمد نگر، بیجاپور، برار، بدر اور گولکنڈہ یعنی جدید حیدرآباد جیسی مقامی ریاستوں کے نے استحکام حاصل کر لیا تھا۔ تاتاریوں سے بھاگنے والے بے شمار صوفیہ کرام ان ریاستوں کی جانب راغب ہوئے اور آگے جنوب میں وجے نگر کا خوشحال ہندو دریا
پام عروج پر تھا۔ اس دور میں جبکہ دنیا بھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، اس ریاست نے انتہائی توانائی کو پرجوش بنا کر ایک نادر مثال قائم کی تھی۔ مغرب کی جانب ملتان اور سندھ نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ سارا برصغیر جو کہ پورے 50 سالوں تک یعنی محمد بن تغلق کی سن 1351 میں موت تک ایک مرکزی اقتدار کی تابع رہا۔ تیمور کے بعد عظیم مغلوں کے آنے تک جنگی حکومت 1520 سے لے کر سن 1707 تک قائم رہی۔ یہ اتحاد پارا ہی رہا۔ تیمور دہلی کو خاموش کرنے کے بعد وہاں سے لوٹتے ہوئے خزانوں کے انبار ساتھ لیتا گیا۔ اپنے اگلے حملوں کے اخراجات کے لیے مالیات حاصل کرنے کے بعد وہ بغداد، دمشق اور انقرہ کی جانب متوجہ ہوا۔ اسلام کی ان طاقتور مغربی طاقتوں سے ٹکر لینے کے لیے اب وہ تیار تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔